بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبتہ میں لکھا ہے، حضرت کے زمانے میں ایک یہودی حلیب نامی بڑا مالدار نے اپنے بیٹے احباب سے باتوں باتوں میں کہا، اے لخت جگر، جس قدر میرا مال زر اور خزانہ ہے، یہ سب تیرے ہی واسطے ہے اور تو ہی میرے بعد اس کا مالک ہے اور کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لڑکا یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ ایک روز شباب اتفاق کہیں سے اس کا گزر خزانے کی طرف ہو گیا۔ تمام زیور جوہر دیکھے، ایک طرف جو گیا تو ایک صندوق کو مقفول پایا۔ دریافت کیا، اس میں کیا ہے؟ لڑکے کے دل میں گمان گزرا، کوئی بیش قیمت جوہر ہوگا جس کو آج تک ہمارے باپ نے ہم سے چھپایا رکھا ہے۔ بس اسی وقت احباب باپ کے پاس آیا اور عرض کی، حضور تو فرماتے تھے کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں، پھر کون سی شے ہے جو صندوق میں مقفول ہے اور مجھ سے چھپی رکھی ہے؟ اس کے باپ نے پیار کیا اور کہا، پیارے فرزند، وہ کوئی شے تیرے دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اس صندوق میں چند ورق کاغذ کے بند، جن پر عرب کے ایک سردار کا نام اور حلیہ لکھا ہے۔ جب تم کو علم حاصل ہوگا دیکھ لینا۔ لیکن احباب کو یقین نہ آیا، مگر مجبور تھا۔ الغرض ایک شب حلیب شراب پی کر مدہوش ہو گیا۔ احباب موقع پا کر خزانے میں داخل ہوا، صندوق کھولا، اس میں ایک سونے کا ڈوبا مہر لگا رکھا تھا جس سے مشک عذبدہ کی خوشبو آتی تھی۔ کھول دیکھا تو ایک ورق کاغذ کا تھا جس پر بخط جلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا اور چند صفحات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر تھے۔ پس احباب دیکھتے ہی ہزاروں جان سے اس نام پر عاشق ہو گیا اور قابو سے جاتا رہا اور کسی کے فراق میں کچھ ایسا کہتا تھا اور ان ورقوں کو بار بار چومتا تھا اور حالت وجدہ میں کہتا تھا۔ احباب نے یہاں تک گریہ زاری کی کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ملازموں نے اٹھا لیا، تھوڑی دیر میں ہوش آیا۔ اسی ثنا میں باپ کو خبر ہوئی، غصہ ہوا اور کہا، اے بے وقوف، یہ کیا غضب کیا؟ یہ تو کسی کا نام اپنی زبان سے لیتا ہے۔ ارے دیوانے، یہ تو ہمارے دشمن جان ہے اور اس کا نام لینا ہمارے مذہب میں منع ہے۔ احباب نے کہا، یہ نام تو میرے جی جاں کا قرار ہے۔ باپ غضب ناک ہوا اور اس کے منہ پر تماچا مارنے لگا۔ لوگوں نے ہر چند سمجھایا لیکن اس کے خیال میں ایک نہ آیا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ اگر میری جاں بھی جاتی رہے گی، جب بھی یہی زبان سے نکلے گا۔ الغرض جب حلیب نے احباب کو اشک محمدی سے باز آتے نہ دیکھا تو اپنی قوم کو جمع کیا اور احباب کی بات مشورہ کیا اور سب نے متفق ہو کر یہ رائے دی چونکہ اس نے ناز و نم میں پرورش پائی ہے، اس کے لیے اس کو کھانے پینے کی تکلیف دی جائے گی تو ضرور راستے پر آ جائے گا، لہٰذا دونوں وقت ایک روٹی اور ایک پیالہ پانی کا دیا جائے۔ لیکن اس عاشق صادق نے اس تکلیف کو راحت سمجھ کر پرواہ نہ کی۔ بعد چند روز کے حلیب نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جا کر احباب کو سمجھاؤ کہ وہ اس نام کے لینے سے توبہ کرے تو اس کے واسطے ہی عشرت پھر موجود ہے۔ بس لوگوں نے جا کر احباب کو سمجھایا کہ تم اس نام کا لینا چھوڑ دو تاکہ تمہارے باپ تم پر مہربان ہو جائیں۔ جب احباب کسی طرح باز نہ آیا تو حلیب نے چند غلاموں کو بلا کر اس عاشق رسول کو
پاؤں زنجیر کر کے حوالے کیا اور کہا دن بھر اس کے گلے اس سے گائے چروا کر لیا کرو اور سب کو چوکیدار کر کے اسے۔ بعض روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ ایک رات سب چرواہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر احباب کو سمجھائیں، ممکن ہے کہ مان جائے۔ اگر میرا امیر کا بیٹا ہے، اگر مان گیا تو اس کا باپ ہم کو بہت کچھ انعام دے گا۔ بس جب چرواہوں نے جا کر احباب کو سمجھایا، احباب بے ہوشی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا اور ذوق و شوق میں مدینہ کی طرف منہ اٹھا کر کچھ ایسا کہتا تھا۔ روایت ہے کہ جب احباب جان سے ہی ہو گیا تو حق تعالیٰ کی جناب نے عرض کی کہ اے مالک دو جہاں، تو سب کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ جس کی لفظ کا ارشاد میرے دل کو ہو گیا ہے جلد اس سے ملا دے۔ چنانچہ وہ دعا قبول ہو گئی، فوراً وہ مکان روشن ہو گیا اور سب طرح کی آسائش ہو گئی۔ چند سال اس مکان میں گزرتے کہ حضرت نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی۔ ادھر احباب بے فضل الہی قید سے رہا ہو گیا اور آپ کی یاد میں رات دن دل بے چین رہتا اور کچھ ایسا کہتا تھا جیسے کسی عاشق کا کلام ہے۔ بس اپنے حبیب کے وطن کا راستہ لیا، کیونکہ مدینہ وہاں سے کئی روز کا راستہ تھا۔ اس لیے بے حکم خدا فرشتوں نے زمین کی تنابیں کھینچ دیں۔ احباب ایک ہی روز میں مدینہ پہنچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، عرض کی کہ آپ نے ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں جی ہاں۔ ان کی آنکھوں کو بوسہ دیتا تھا اور اپنی آنکھیں ملاتا تھا اور جس صحابی کو دیکھتا اسی طرح کہتا۔ الغرض حضور کی در دولت پر پہنچا اور بوجھتا ٹھیک جانے سفر سے وہیں گر گیا اور ذوق و شوق میں یوں کہتا تھا۔ کسی نے جا کر ہمارے بادشاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں خبر دی کہ ارشاد ہوا